پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے کامیابی کا راستہ مجھے اور آپ کو بتلا دیا، کامیابی کا طریقہ مجھے اور آپ کو بتلا دیا۔ اب ہم آنکھوں والے، بصارت والے اس وقت اندھے ہو چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، ہمیں کامیابی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ جس نے جو کہہ دیا وہ کر لیا، جس نے جو سنا دیا وہ سن لیا۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ تیری آنکھ گپ بولے گی، یہ تیرے کان بھی بولیں گے، یہ تیرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، جسم کے ایک ایک اعضا گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا کہ الہ العالمین بار بار سمجھانے کے باوجود ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی، انہیں کیا ضرورت تھی، انہیں کیا پڑی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے یہ اعلان کر دیا کہ فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص ناکام ہو گیا، تو پھر یاد رکھیے قیامت تک کے بہنے والی آنکھ کے آنسو کے قطرے ایک طرف ہو جائیں، تیری سخاوت، تیرا صدقہ و خیرات ایک طرف ہو جائے، تیرے نیکی کے کام ایک طرف ہو جائے، اگر اس ذات نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اخلاقیات کا درس دو، مساوات کا درس دو، پیار و محبت کا درس دو، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا یہ دل پاک اور صاف ہو، جب اس دل کے اندر نفرت، بغض، دشمنی، عداوت، تو پھر یہ نیکی کوئی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے مسلمانوں، آج ہمارے پاس مال بھی ہے، کپڑا لتا بھی ہمارے پاس ہے، گھر بار بھی ہمارے پاس ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہمارے پاس ہے۔ کون سی دنیا کی ایسی نعمتیں ہیں جو تیرے اور میرے پاس نہیں ہے؟ کون سی دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جو تیرے اور میرے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے تو نبی کا طریقہ، نبی کی زندگی میرے اور تیرے پاس نہیں ہے، نبی کا طریقہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، ایک ایک کر کے نبی کا طریقہ گھروں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر فصل کم ہو جائے سال میں تو سارا سال دکھ رہتا ہے، غم رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، لیکن رب کائنات کی قسم، سو میرے نبی کی سنتوں کے جنازے روزانہ تیرے میرے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ افسوس تو دور کی بات ہے، آنکھ میں آنسو کے قطرے بھی نظر نہیں آتے۔ اب تو دیندار طبقے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ رحمت تیرے دروازے پہ آ کر بار بار دستک دیتی ہے، رحمت تیرے دروازے پہ آ کر پکارتی ہے، اعلان کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن پکارتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کون سی جہنم کی آگ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شاہانہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اعلان کرتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ میرے مسلمانوں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کی مثال نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو، جب بھی دعا کرو اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آج عمر کیا بات ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کس بات نے تجھے رونے پر مجبور کر دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے کہنے لگے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔
روزانہ قبر پکارتی ہے، میرے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں خوفناک گھر ہوں۔ اگر کسی شخص کے گھر کے پاس سے یا محلے سے کوئی راستہ گزرتا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ شام کے وقت اگر فلاں جگہ پر کوئی جائے گا تو لوٹ مار ہوگی، ڈاکہ زنی ہوگی، چور بدماش وہاں موجود ہوں گے، اگر کوئی اجنبی شخص اس راستے میں جاتا ہے اور اس محلے کے لوگ جو جاننے والے ہیں اس کو منع کرے کہ اس وقت اس راستے میں جانا آپ کی جان کی بھی خطرہ ہے، آپ کے مال لٹنے کا بھی اندیشہ ہے، تو بتاؤ وہ شخص اس راستے میں سفر کرے گا؟ میں کہتا ہوں وہ خود بھی نہیں جائے گا بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو رب کائنات کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن تیرے اور میرے لیے اتار دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتار دیا۔ قرآن بار بار پکارتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن آواز لگا کر کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں جنہوں نے ایمان لایا، یہ کام کرو گے، یہ کام گھاٹے کا ہے، یہ کام نقصان کا ہے، یہ کام خسارے کا ہے۔ اس راستے پہ چلو گے کامیابی ملے گی، اس راستے پہ چلو گے نقصان یعنی ناکامی ملے گی۔ جو جان بوجھ کر بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، سوچنے اور سمجھنے کے باوجود بھی، عقل رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، تو پھر آپ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن رب کی رحمت کیا کرے گی؟ ہمیں سب معلوم ہے کہ گناہ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نماز چھوڑنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ تو اسی کو اللہ نے کہا، قرآن بھی کہتا ہے، جو سمجھنے، سوچنے اور عقل رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے تو پھر کل قیامت کے دن اس دن بندہ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم میں ان کو ڈال دو۔ تو سب سے پہلی جو آواز آئے گی، الم یاتکم نذیر۔ آج کتنے حسن و جمال والے، آج ایسے قد و قامت والے، آج مال و دولت والے، دنیا میں ایسی عالیشان مکان میں رہنے والے، آج تم جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے؟ آج جہنم میں کیوں گھس گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی نیکی کے راستے میں ڈالنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی برائی کے راستے سے روکنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ لوگ آواز دے کر کہیں گے، پکار کر کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ وہ لوگ کہیں گے جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے، ہم انہیں دہشت گرد کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے، جو حق بات بتایا کرتے تھے، ہم ان پر طرح طرح کے الزامات ڈال کر اس کو اس مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں ملا کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں روٹی بانٹنے والی جماعت کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم ان سے سلام کرنا تو دور کی بات ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ان سے سلام کرنا تو دور کی بات ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے سال کے اندر اپنے عشر میں سے 1 من گیہوں، 1 من گندم یا چند روپے دے کر ہم ان پر احسان سمجھا کرتے تھے، ہم احسان جتلایا کرتے تھے۔ اللہ غنی، جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا تو ایسے لوگوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر گھسنے نہیں دیا کرتے تھے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شادی بیاہ کا پروگرام رکھا جائے یا کوئی خوشی کا پروگرام رکھا جائے تو آپ امیروں کے بیٹوں کو ترجیح دو گے، دوستوں کے بیٹوں کو ترجیح دو گے، رشتہ داروں کے بیٹوں کو ترجیح دو گے، لیکن کوئی قرآن پڑھنے والا مدرسے کا طالب علم اگر اس مجلس میں چلا جائے، اس محفل میں بیٹھ جائے تو آپ اس کو فوراً جھڑک دو گے اور کہو گے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے
اس لیے یاد رکھیے اللہ کی قسم اس طالب علم کی توہین نہیں ہے، اس بچے کی توہین نہیں ہے، بلکہ خدا کی قرآن کی توہین ہے، اللہ کی کتاب کی توہین ہے، روزمرہ کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ اگر کئی محفل امیروں کی محفل لگ جائے، مجلس لگ جائے، اگر وہاں کوئی طالب علم چلا جائے یا مدرسے کا کوئی اسٹاف چلا جائے تو فوراً اس کو آواز دے کر کہتے ہیں آپ کو یہاں کس نے بلایا، آپ کو کس نے دعوت دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر امیر ایسا ہوتا ہے، ہر مالدار ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت سے ایسے مالداروں کو میں نے دیکھا ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک ہیں، رات دن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے، تہائی رات ہوتی ہے، تو پھر وہ سجدے میں اللہ کے دربار میں گر کر روتے ہیں۔ ایسے مالداروں کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ یہ تو بعض مالداروں کی میں بات کہتا ہوں۔ تو یاد رکھے کل قیامت کے دن ان پھٹے کپڑے والوں کا، کچے مکانوں میں رہنے والوں کا، ٹوٹی جوتیاں پہننے والوں کا مقام دیکھ لینا۔ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سخت کڑی دھوپ میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے منازل ان کے سامنے لے کر آؤ۔ اس کے بارے میں اعلان ہوگا کہ جنت کے منازل ان کے سامنے لے کر آؤ۔ اس کو لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں صدقہ و خیرات دیتے ہیں۔ اس کو لوگ کہا کرتے تھے کہ اپنے گندم میں سے ایک عشر دے کر تمہیں احسان کرتے ہیں۔ اس کو لوگ اپنی محفل میں بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کو لوگ اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹیاں دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقیروں کی جماعت ہے۔ میں کہتا ہوں، میں سب کی باتیں نہیں کہتا ہوں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوں گے جو عالم علماء تلاش کرتے ہوں گے، وہ بڑے انجینئر کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ مجھ سے بڑا کوئی امیر ہو وہاں اپنی بیٹی کی تمنا کریں گے شادی کی۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج وہ لوگ ہیں، اللہ فرمائیں گے ان علماء سے، ان حفاظ سے میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے ان کے ماں باپ کو لایا جائے، ان کے ماں باپ کو بلایا جائے۔ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کی جدائی میرے قرآن کے لیے برداشت کی ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مدرسے میں دیکھو، چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، پورے خاندان کو چھوڑ کر، گھر کے اچھے اچھے کھانا کو چھوڑ کر مدرسے میں آ کر علم سیکھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ پہلے ان کے ماں باپ کو لاؤ۔ انہوں نے قرآن کے لیے اپنے بچوں کی ساری پریشانیوں کو برداشت کیا۔ جب مدرسے میں ان کے ماں باپ پہنچتے تھے، ان کی شلوار پھٹی ہوئی ہے، ان کے کپڑے کا دامن پھٹا ہوا ہے، جسم میں مٹی لگی ہوئی ہے، 4 دن گزر گئے، غسل اب تک کیا نہیں۔ لیکن آسمان اتنا سفید نہیں ہوا کرتا تھا جتنا ان کا چہرہ قرآن کی برکت کی وجہ سے چمکا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی سارا حالات مدرسے میں جا کر یہ دیکھتے تھے۔ رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتی، یہ وہاں نہیں جاتے، میرے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہوتی، یہ میرے قرآن کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی صدمہ، کوئی تکلیف ہوتی، یہ قرآن پڑھنے میں لگا رہتے تھے۔ ساری خوشیاں انہوں نے میرے قرآن کے لیے قربان کر دیا۔ ماں باپ کی محبت میرے قرآن کے لیے قربان کر دی۔ بھائی بہنوں کے ساتھ بچپن میں کھیلنا انہوں نے میرے قرآن کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے پہلے ان کے ماں باپ کو لاؤ، جن کے ماں باپ کو قرآن کی 10 سورت یاد نہیں ہے، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ اللہ فرمائیں گے میں جب ان کی حالت کو دیکھتا ہوں تو یہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، لیکن جب میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس کے بچے کے قرآن پڑھنے کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کے بچے کا ماں باپ کی محبت میں مدرسے میں رونا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب امیروں کے بیٹے ایک دن میں ہوٹلوں پہ 100 روپے کھا جایا کرتے تھے، اور ان غریب بچوں کے لیے کپڑا دھلنے کے لیے صابن بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ انہوں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہے، ان بچوں نے، ان کے ماں باپ نے یہ ساری تکلیفیں جو برداشت کی ہے صرف اور صرف میرے قرآن کے لیے برداشت کی ہے۔
اللہ فرمائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ فرشتے جاؤ ان کے ماں باپ کو بحر نور میں نہر نسوان میں غسل دلا کے لاؤ، فرشتے جاؤ جنت سے ریشمی جوڑے لے کر آؤ، فرشتے جاؤ جنت کا کنگن لے کر آؤ، فرشتے جاؤ نور کی اور موتیوں کا تاج لے کر آؤ۔ میرے مسلمانوں، میرے اور آپ جیسے انپڑھوں کے لیے فرشتے نور اور موتی کا تاج لائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے فرشتوں ان لوگوں کو میرے عرش کے سامنے لے کر آؤ، اور وہاں پر جو مہمان خصوصی ہوگا وہ میرا رب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مہمان خصوصی ہوں گے۔ ادھر آدم صفی اللہ موجود ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں گے، سارے انبیاء علیہ السلام عرش کے سائے میں موجود ہوں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے میں موجود ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرشتوں ان انپڑھوں کے سر پر ذرا تاج تو رکھو۔ جیسے ہی فرشتے وہ سروں پر، انپڑھوں کے سروں پر وہ تاج رکھا جائے گا تو سارے نبیوں کی انگلی اٹھے گی اور کہے گا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے۔ آواز آئے گا نہیں نہیں یہ نبی نہیں ہے۔ پھر نبی سوال کرے گا اللہ یہ شہداء ہے۔ آواز آئے گی نہیں نہیں یہ شہداء بھی نہیں ہے۔ پھر نبی سوال کریں گے یا اللہ یہ صدیقین ہے۔ آواز آئے گی نہیں نہیں پھر نبی کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت میں جانے سے پہلے جنت کا لباس پہنا دیا گیا، جنت کے سونے کے کنگن پہنا دیا گیا، جنت موتیوں کا تاج پہنا دیا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں مجھے دیکھے بغیر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا بھی کل قیامت کے دن والدین کا سر فخر سے بہت اونچا ہو جائے گا۔ تو یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا مقام بتایا میں نے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر حافظ قرآن کی طرف مخاطب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ جاؤ اپنے بھائیوں کی طرف نظر ڈالو، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر ڈالو، اپنے دوستوں احباب کی طرف نظر ڈالو، اور ہاں ان لوگوں کی طرف بھی نظر ڈالو جو تیرا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن تم سے دنیا میں محبتیں کرتا تھا، تم سے پیار کرتا تھا، تم سے تعلق رکھتا تھا۔ جاؤ ان میں سے ہر ایک کا بازو پکڑنا تیرا کام ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا میرا کام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کو انعام دیا جائے گا کہ جسے چاہیں گے بازو پکڑیں گے اور اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ تو حافظ قرآن کا مقام ہے۔ جس بچے کو پگڑی باندھنے نہیں آتا، اس کا رومال کہیں، اس کی چادر کہیں، اور شلوار کا ایک کونا کہیں، دوسرا کونا کہیں۔ آج ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ماں رات میں کپڑوں میں استری کر کے رکھ دیتی ہے، اور ان بچوں کے لیے جو مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے ان بچوں کے لیے استری تو دور کی بات ہے، 10 دن گزر جاتے کپڑا دھلنے کے لیے صابن میسر نہیں ہوتا۔ آج ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے، ماں زمین پر نہیں سونے دیتی ہے بلکہ سینے پر سلا لیتی ہے۔ ذرا مدرسے کے حالات تو دیکھو، نہ ان بچوں کو گرمی کی پرواہ ہے نہ سردی کی پرواہ ہے۔ آج ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے، ساری سہولیات موجود ہے، پنکھے کی سہولیات موجود ہے، انورٹر کی سہولیات موجود ہے، جنریٹر کی سہولیات موجود ہے، بجلی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، پنکھا چلتے رہے گی۔ لیکن جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، وہ چٹائیوں پر پسینوں میں شرابور ہے، پسینے کے قطرے زمین پہ ٹپکتے ہیں، مٹی اس کے جسم اور کپڑے میں لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ان بچوں نے برداشت کیا۔ ان کے ماں باپ کو ساری چیزیں پتا ہے کہ مدرسے کے اندر بچوں کی کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ میری قرآن کی محبت کی وجہ سے ان تمام تکلیفوں کو ان کے ماں باپ نے بھی برداشت کیا، اور یہ قرآن سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے ان بچوں نے بھی برداشت کیا۔
تو کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اس نے تکلیفیں برداشت کی ہے، کل قیامت کے دن اس کا مقام بھی اتنا ہی اونچا کروں گا میں۔ آج ہمارا بچہ اسکول میں پڑھے، اگر رات کو جلد سو جائے، تھوڑا پہلے سو جائے تو اماں گود میں اٹھاتی ہے اور دودھ کا پیالہ منہ میں لگاتی ہے، لیکن جو بچہ مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے ان بچوں کے منہ میں دودھ پلانے والا کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں کھانے پینے کا انتظام بھی صحیح نہیں ہے۔